السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ازمش ٹی وی، جہاں ہم دنیا بھر کی تاریخی تہذیب اور دلچسپ معلومات آپ تک اردو زبان میں پہنچاتے ہیں۔ آج ہم جا رہے ہیں ایک ایسے ملک کی سیر پر جو نہ صرف مسلمانوں کی سب سے بڑی آبادی رکھتا ہے بلکہ اپنے قدرتی حسن، تاریخی ورثے اور ثقافتی رنگا رنگی کے لیے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ جی ہاں، آج ہم بات کریں گے انڈونیشیا کی، تو ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا کیونکہ ہم انڈونیشیا کی تاریخ، جغرافیہ، مذہب، ثقافت، سیاست، معیشت اور سیاحت سب کچھ کور کریں گے۔ انڈونیشیا جنوبی مشرقی ایشیا اور اوشیانیا کے درمیان واقع ہے۔ ایک جزیرہ نما ملک ہے جس میں تقریباً 17,000 جزیرے شامل ہیں۔ یہ دنیا کا چوتھا سب سے زیادہ آبادی والا ملک ہے جس کی آبادی 27 کروڑ سے زیادہ ہے۔ اس کا دارالحکومت جکارتا ہے جو دنیا کے بڑے شہروں میں سے ایک ہے۔ انڈونیشیا کی قومی زبان انڈونیشین زبان ہے، مگر وہاں مختلف مقامی زبانیں اور بولیاں بھی بولی جاتی ہیں۔ انڈونیشیا کی تاریخ صدیوں پر محیط ہے۔ یہاں کا قدیم ترین انسانی وجود تقریباً 18 لاکھ سال پرانا مانا جاتا ہے۔ یہ علاقہ ہزاروں سال تک ہندو اور بدھ تہذیبوں کا مرکز رہا۔ 500 عیسوی سے یہاں ہندو ریاستیں قائم ہوئی جیسے کہ سریوویجیا اور بعد میں ماجا پاہت سلطنت۔ 13ویں صدی عیسوی کے آخر میں اسلام یہاں آیا اور تیزی سے پھیل گیا۔ 1500 عیسوی سے 1700 عیسوی صدی تک انڈونیشیا ایک اسلامی سلطنتوں کا مرکز بن گیا۔ 17ویں صدی میں ڈچ ایسٹ انڈیا کمپنی نے یہاں قبضہ کر لیا اور 19ویں صدی تک انڈونیشیا ڈچ نو آبادی بن گیا اور 19ویں صدی تک انڈونیشیا ڈچ نو آبادی بن چکا تھا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد 17 اگست 1945 کو سویکارنو اور محمد حتہ نے انڈونیشیا کی آزادی کا اعلان کیا۔ انڈونیشیا دنیا کا سب سے بڑا مسلمان ملک ہے۔ یہاں تقریباً 87% لوگ مسلمان ہیں۔ اسلام یہاں تجارت، صحابہ کرام اور تبلیغ کے ذریعے پہنچا۔ انڈونیشیا میں مذہبی ہم آہنگی کو فروغ دیتا ہے۔ یہاں کئی مذاہب کو تسلیم کر لیا گیا ہے جیسے کہ اسلام، عیسائیت، ہندو مت، بدھ مت اور مقامی عقائد۔ انڈونیشیا کا جغرافیہ بہت دلچسپ ہے۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا جزیراتی ملک ہے جس میں آتش فشاں پہاڑ، برانی جنگلات، خوبصورت ساحل، نایاب جانور اور پودے پائے جاتے ہیں۔ بالی، سماٹرا، جاوا، بورنیو اور سلاویسی ان کے بڑے جزیرے ہیں۔ یہاں دنیا کا مشہور رنگ آف فائر موجود ہے جس کی وجہ سے یہاں اکثر زلزلے اور آتش فشاں پھٹنے کی واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ انڈونیشیا ایک کثیر و ثقافتی ملک ہے۔ یہاں تقریباً 300 سے زائد قومیں آباد ہیں۔ ہر جزیرے کی اپنی ثقافت، لباس، موسیقی، رقص اور روایات ہیں۔ انڈونیشیا کے مشہور رقصوں میں ہارونگ، بارونگ، جینگنگ اور کچاک شامل ہے۔ لباس میں بوتیک خاص اہمیت رکھتا ہے جو ہاتھ سے بنائے گئے کپڑے کا ایک خاص انداز ہے۔ انڈونیشیا کی معیشت تیزی سے ترقی کر رہی ہے۔ انڈونیشیا کی معیشت تیزی سے ترقی کر رہی ہے۔ یہ G20 ممالک میں شامل ہے۔ اب معاشی شعبے کے بارے میں بات کی جائے تو زراعت میں چاول، کافی، چائے، کپاس، معدنیات کے حوالے سے بات کریں تو کوئلہ، تیل، گیس، سیاحت کے حوالے سے بات کریں بالی، جکارتا، یوگیا کارتا، مینوفیکچرنگ کے حوالے سے بات کریں ٹیکسٹائلز، الیکٹرانکس، مشینری وغیرہ شامل ہے۔ انڈونیشیا ایک جمہوریت ملک ہے۔ یہاں صدر سربراہ ریاست اور حکومت سنبھالتے ہیں۔ پہلا صدر سویکارنو، موجودہ صدر اب تک کے مطابق جوکو ودودو۔ یہاں 3 سطحی حکومت ہے: مرکزی حکومت، صوبائی حکومت اور مقامی حکومت۔ انڈونیشیا کا آئین 1945 میں نافذ ہوا اور کئی بار اس میں ترمیم کی گئی۔ انڈونیشیا ایک مشہور سیاحتی ملک ہے۔ مشہور مقامات میں شامل ہے بالی، خوبصورت ساحل اور ریزورسٹ ہے۔ بروبدور دنیا کا سب سے بڑا بدھ مت مندر ہے۔ پرانا مبانان ہندو مندر ہے۔ راجا اماد سمندری حیات کے لیے مشہور ہے۔ جکارتا دارالحکومت جدید عمارتوں اور بازاروں میں شامل ہے۔ اب بات کرتے ہیں پاکستان اور انڈونیشیا کے قریبی تعلقات کیسے ہیں۔ پاکستان اور انڈونیشیا کے تعلقات تاریخی اور دوستانہ ہیں۔ دونوں ممالک اسلامی تعاون تنظیم OIC کے رکن ہیں۔ دونوں نے آزادی کے بعد ایک دوسرے کو جلد سے جلد تسلیم کیا۔ تجارت، تعلیم، ثقافت اور سفارتی تعلقات مضبوط ہوتے جا رہے ہیں۔ تو ناظرین، انڈونیشیا صرف جزیرے یا سمندر کا مجموعہ نہیں بلکہ ایک ایسی تہذیب ہے، تاریخ اور ثقافت کا خزانہ ہے جو دنیا بھر کے لیے باعث حیرت ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل ازمش ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ کمنٹ میں بتائیں آپ اگلی ویڈیو کن موضوعات پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو ایک نئی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔